All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who has said in Hadith Qudsi that if my slave was to find out how impatiently and how excitingly I am waiting for him to come back to me, with what kind of love I am waiting for my slave to come back to me, if he was to find out or she was to find out about that intensity, they will lose the connection between their body and the soul. I mean, if the soul was to find out the intensity by which Allah subhanahu wa ta'ala is waiting for us, that the soul would not like to stay in this world even for a moment. This kind of love that Allah subhanahu wa ta'ala has for us, He has also described it in another way, that He loves us more than how many times than our mother? Thank you. So He loves us more than 70 times than our own mother. The love of the mother for the son or the daughter cannot be quantified. You know, it is only children that when the mother says or the father says, how much do you love me? You know, they'll say, I love you much than this much. Right? Generally for the father it's like this much. When it comes to the mother, they say, I love you this much. Right? It's only the child that can quantify or thinks they can quantify the love that they have for their parents. But the love of the mother or the father for the son or daughter is non-quantifiable. It does not have a limit. There is no limit to it. So the love of the mother is limitless. Now you take the limitless love of the mother and multiply it by 70 times. And Allah subhanahu wa ta'ala says, I love you that much. Right. If a being loves us that much, what would be the right of that being? What should be our response to that being? Who is waiting for us with such intensity that if we were to find out, we would go. Who loves us 70 times more than our own mother. What should be our relationship with Him? What should be our response to Him? How should we act with Him? What should be our mannerism with Him? Any person with logic and common sense would say that that being should be the most important person or being in that person's life, that that person should not be disobeyed, that this person should not be made angry, that this person should be in all the time that we should show our appreciation and thanks to that person. Right or no? You catch my drift where I'm going? कि अगर कोई एक ऐसी हस्ती हो इस दुनिया के अंदर जो आपको माँ से ज़्यादा प्यार करती हो, जो कि आपके इंतज़ार में बैठी हो कि आप कब वापस आते हैं, और इतने इस इंतज़ार में, इस अंदाज़ में बैठी हो कि अगर वो अंदाज़ आपको पता लग जाए तो आप फ़ौरन उस हस्ती के पास पहुँच जाएं। अब उस हस्ती के साथ हमारा राब्ता कैसा होना चाहिए? सवाल ये, आया उसकी नाफरमानी होनी चाहिए, उससे दूर होना चाहिए, यानी उसको किस अंदाज में आप उसके साथ राब्ता रखेंगे? सवाल है जो कि आप खुद से, ourselves, you try to answer that. Anybody with common sense, जो कि वो शख्स ये कहेगा कि उस हस्ती के साथ इंसान को खुद प्यार होना चाहिए। लॉजिक है ना? मसलन अगर कोई शख्स आपको एक कॉफ़ी का कप, यहाँ पे तो शायद कॉफ़ी नहीं पी जाती इतनी, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मसलन अगर कोई आपको चाय का कप बना के दे देता है और बहुत अच्छी चाय, ठीक है, अभी मुझे पता है आप रोज़े से हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आपको इसकी ख्वाहिश होगी तो ये तसव्वुर में बहुत अच्छी मिसाल आएगी आपके
तो अगर कोई शख्स आपको बहुत मज़े की चाय जो है वो बना के देता है और आप उस चाय को पीते हैं, तो हर शख्स इस दुनिया के अंदर, कोई भी शख्स हो, काफिर हो, फासिक हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, कोई भी शख्स हो, ठीक है, उसको वो चाय मिलती है, वो क्या कहता है? थैंक यू, है ना? खा वो काफिर हो, फासिक हो, फाजिर हो, जो भी शख्स हो, कहते हैं ना, आपको कहेगा थैंक यू। उसने थैंक यू क्यों कहा? उसने इसलिए कहा कि आपने उसके लिए कोई काम किया, आपने थोड़ी ज़हमत उठाई, चाय बनाई। हर शख्स फितरतन मुनइम के सामने शुक्र का इजहार करता है, सही ना? और अगर मुनइम के सामने शुक्र का इजहार ना किया जाए तो हर शख्स कहता है कि ये गलत है। Anybody who does something good for you and you do not say thank you, all of the world will tell you you've done something wrong. Now tell me, somebody who's given everything to you, doesn't he not deserve your thanks? They were very much, obliged to others to say thank you to them, but when it comes to Allah subhanahu wa ta'ala, like for one blessing, should we talk about one blessing, just one? Yeah. Can we talk just about one blessing? I'll tell you about one blessing. I might have told you this before, but if I have, then you probably don't remember, then it will be new anyways. So, the human mind, the brain activity that happens in your mind, 1 second of that brain activity was duplicated by the most sophisticated, highly technological, advanced computers. It took that computer 2 hours. How long? 2 hours to compute what? 1 second of a human mind's brain activity. The amount of information that the human mind can process in 1 second, the most technological advanced computer was able to do that in 2 hours. And the PC that you and I have at home, it would take that PC 24 hours to duplicate the same computations that the human mind can do that in 1 second. What kind of thanks should we give to a person who gives you the opportunity to wake up in the morning and spend 18, 19 hours doing that, computing, doesn't charge you anything? For free. Yes or no? For free. Have you, like before you go to sleep, have you received a bill? That because of the computer that we had given to you that was so powerful that could compute in 1 second all of the information that the best computer with the data servers and everything else with the technological advanced chips in there can do that in 2 hours. Here's a bill for you that you must pay before you go to sleep. It does it for free. And we still, what do we do? When you go to a shop, you buy something, they take your money, what do you say to them? They're taking your money and you're saying what? Thank you. And here is the merciful Creator of yours who has given you the opportunity to wake up in the morning and go through all of this brain activity that He's not charging you for, and it is such a computer that no computer in the world can come in front of it. What do we do? Tell something else. The sun that comes out every day, do you get a bill for the energy? Do you ever get a bill? No? Has anybody received a bill from the sun that I provided you life?
I provided you energy. I provided you the vitamins that you required. I provided the sunlight to everything that you need for your body to be sustained. How much energy is produced in the sun? In 1 second, the amount of energy that is produced in the sun can power the whole United States of America for 4 million years. Are you with me? 1 second of energy that is produced in the sun can power all the electrical needs, all of the energy needs of United States of America for 4 million years. Can you imagine the bill that after 4 million years of electricity or energy needs being met by the part of the world that uses 70% of the natural resources of the world, so that the 25% of the resources can be used for the rest of the world? Did you know that? We don't get a bill. What should be the least that we can do? We should thank Him, and the least that we can do is not disobey Him. Imagine who you're disobeying. Just imagine. Someone who loves you more than 70 times than your mother, who's waiting for you to come back to him because you've gone away more intensely than anyone else who's going to wait for you in this world, who has created all of this universe so that you can benefit from it free of charge. What an atrocity and audacity of a human being to disobey that kind of creator. It's a place of shame. It's a place of shame, humility. नहीं हम कहते हैं कि वो इंसान को शर्म से मर जाना चाहिए. ऐसा होता है ना, कहते हैं कि जब कोई बहुत बुरा काम करता है तो उसे कहते हैं तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो माँ है जिसने कि तुम्हें खून देकर पाला पोसा सब कुछ किया, उसने अब बड़ा कर दिया, अब उसी के खिलाफ खड़े हो, उसी की जो है वो तौहीन करते हो. तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए. कहते हैं ना. और कोई शख्स उस तरह के खालिक की अगर नाफरमानी करता है. Why am I telling you all of this? Because this particular month is the month in which, if you realize, you can do the sincere forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala, and He will forgive all of your sins. This is the month that you can get out of it pure, saaf suthre. You can come out of it pure, like you came in this world pure. But when you came into this world pure, there was no choice. Right? Purity at that time was not by choice. But if you go through my Ramadan and you are pure, you have gotten out of my Ramadan pure with choice. There's a difference. है ना? बच्चे को कहते हैं कि वो मासूम है. हाँ मासूम है, लेकिन उसके पास इख्तियार ही नहीं है. उसको अच्छे बुरे के दरमियान में पता ही नहीं है. अगर वो कोई बुरा काम करता है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि तुमने ये बुरा काम क्यों किया, उसे पता ही नहीं है. तो वो मासूम है, लेकिन इख्तियार नहीं है उसके पास. उसे अच्छे बुरे के दरमियान में वो तमीज़ नहीं कर सकता, है ना. लेकिन आप माह रमज़ान के अंदर अच्छे बुरे के अंदर तमीज़ करके इख्तियार के साथ अपने आप को पाक और साफ उस इस्मत के दर्जे पर लेके जा सकते हैं. और ये इस माह में किया जा सकता है. ठीक है. So what is this thing called Tawbah? I know we discussed quite a few things, and it's almost another 30 minutes, and I won't be, or 20 minutes, I'm not sure. But I won't be with you, right? So the conclusion part, maybe I'll try to do as much as I can, but I'll leave that to you, okay? So I'm just a little bit, we'll talk about Tawbah because it is the month and you can do that, okay? Again, example, have you written on a whiteboard before?
It's a good example. Have you written on a whiteboard before? Yes? Have you seen somebody write on the whiteboard before? Or blackboard, doesn't matter. Yeah. But I wanted whiteboard. So in your minds, just have whiteboard and somebody's writing on it. Yeah. So when we commit a sin, we are writing on our soul. Yeah. And that soul was white, clean, nothing was on there. We write on our soul when we commit a sin. Guess what tawbah would be? Yeah. No? True or not? Yes or no? So on the whiteboard I write ghibat. What would be the tawbah for that? What would be the process in your mind? Rub it. Yes? What if the thing that you're rubbing with is not very clean, it's not very pure, it's dirty in itself? Guess what will happen? You'll get a smudge. Instead of cleaning this board now, what have you done? Made it even worse. So when the tawbah, when forgiveness is done not sincerely, without the process that has been prescribed to us from Masumin alayhi salam, what we are doing is, yes, we're trying, but we're making it worse. Right? اردو میں بھی کہہ دیں آپ. چلیں مثال اور تھوڑی سی اردو میں مثال اور دے دیتے ہیں. آپ کیونکہ ویسے تو بہنوں کے لیے ہم نے کبھی کوئی مثال نہیں دی, ویسے مثال آپ پہ بھی صادق ہوتی, کیونکہ آج کل یہ کوئی ڈفرینس نہیں رہا اور نہ ہی رہنا چاہیے. اچھی بات. جب آپ برتن صاف کرتے ہیں آقا, جب آپ برتن دھوتے ہیں, الحمدللہ, اور دھونے چاہیے اور اچھا کام ہے, عبادت کا کام ہے, عبادت ہے. آپ کو بتا دیتے ہیں بہت بڑی عبادت ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں ہم جو اثر میں یا ہمارے زمانے کے اندر جو ایک بہت بڑے عابد گزرے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ عبادت کی, وہ آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ. اور امام خمینی رحمۃ اللہ کا یہ تھا کہ ان کی عبادت مشہور ہے, تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ سب کو پتہ ہے. ایک دن ان کی بیٹی جو تھیں وہ ان کے پاس آئیں, ان کہنے لگیں کہ بابا یہ بچوں نے نا مثلا جو ہم مفہوم میں کہتے ہیں کہ ناک میں دم کر رکھا ہے, کہ بہت تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو بڑا کرنا بڑا میرے لیے مشکل ہے, بہت تنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی سے کہ جس دن بھی تم چاہو میں اپنی عبادتوں کا ثواب تمہیں دے دوں گا, اور تمہیں جو ثواب ان بچوں کو بڑا کرتے ہوئے مل رہا ہے تو مجھے واپس کر دو. چاہتے ہیں کتنا ثواب ہے؟ صحیح ہے. اب جو ہماری مائیں اور بہنیں اس بات کو سن رہی ہیں, وہ کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ روحانی طور پہ جس جگہ پہ وہ پہنچ سکتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی روح کے اندر کوئی جینڈر نہیں ہے. روح کے اندر کوئی جینڈر نہیں ہے, یہ جسم کا ہے کہ جو جینڈر ہے. روح میں کیا جینڈر ہے کوئی؟ آپ مجھے بتائیں, صبر کا کوئی جینڈر ہے؟ یہ صبر جو ہے وہ میل ہے, یہ صبر فیمیل ہے. صبر کا کوئی جینڈر نہیں ہے. تقویٰ کا کوئی جینڈر ہے؟ نہیں ہے. شجاعت کا ہے کوئی جینڈر؟ جو شجاعت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دکھائی, جو شجاعت انہوں نے دکھائی, آج کا کوئی شخص وہ شجاعت دکھا, اگر کوئی وہ شجاعت دکھا سکتا ہے, یا وہ بی بی فاطمہ ہوں گی, امام علی علیہ السلام, معصومین علیہ السلام کی ذات ہوگی, اور کوئی غیر معصوم اس شجاعت کو دکھا نہیں سکتا. شجاعت اور یہ سب چیزیں جو انسان کی روح کے اندر, جو آپ صفات حسنہ کہتے ہیں, وہ ہر روح, جس مرد کی ہو عورت کی, وہ روح کے اندر کوئی مرد اور عورت نہیں ہے. جب برتن مثلا آپ صاف کر رہے ہیں, تو اگر وہ برتن صاف کرنے والا خود صاف نہ ہو, وہ جو سپنج سا ہوتا ہے, ساتھ ہیں, جو سپنج صاف کرنے والا ہوتا ہے وہ خود صاف نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ وہ برتن بجائے صاف ہونے کے اور گندا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے ساتھ بھی آقا یہی ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں توبہ, کس طرح سے توبہ کرتے ہیں؟ مثلا استغفر اللہ ربی, بات
یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ وہی گندا سپنج استعمال کر کے ہم وہ گندی پلیٹ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پلیٹ صاف نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ اور گندی ہو جائے گی. یعنی انسان کے اندر اور جرأت پیدا ہوگی کہ وہ اور بڑا گناہ کرے. اس کے بعد اگر اس نے پہلے چھوٹا گناہ کیا تھا اور صحیح طرح سے توبہ نہیں کی، اس کی روح کے اندر اب یہ جرأت آئے گی کہ وہ اور بڑا گناہ کرے. اور اس گناہ کو کر کے جب وہ صحیح طرح سے توبہ نہیں کرے گا تو اس سے بڑا گناہ کرے گا. اور ہم تعجب کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تعجب کی بات نہیں ہے. ہم جو اپنے نفس کو سکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم خدا کے ساتھ معافی مانگتے ہو تو کوئی نہیں، بس کہہ دو کہ آئی ایم سوری اور چلو، اور بعد میں وہی کام جو ہے وہ دوبارہ کرو. کوئی ایسی نہ ندامت ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. مجھے کوئی، اگر میں آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کروں، میں آپ کو آ کے کہہ دوں سوری بھائی، ٹھیک ہے، آپ کو کیا ہوگا؟ ہاں. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب دوبارہ میں کروں گا نا تو میں دوبارہ، بلکہ اس سے بڑا گناہ کر کے، اس سے بڑی آپ کے اوپر ظلم کر کے کہوں گا کچھ نہیں ہوتا، سوری. کیوں؟ آج پوری دنیا میں مظلوموں کو کاٹا جا رہا ہے. مظلوموں کو کاٹ کے، معصوموں کو مار کے کیا لفظ استعمال ہو جاتا ہے؟ we're sorry. The drone was supposed to throw the bomb at that particular place, but it ended up throwing on that particular place. We're very sorry. The word sorry has become such, in our context, it has become such that everybody, they do anything and they just use the word sorry. Well, I said sorry. Somebody says that, aqaid-wise, they go and they cut the roots of our aqaid of ideology. When they become caught, then they say, oh, I'm sorry. Somebody once in front of Imam Ali alayhi salatu wasalam, just like that, ended up saying, Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Imam said, may your mother cry on your funeral. May your mother have to see you dead. What did he say? Did he say anything bad? Kya kaha tha usne? Astaghfirullah Rabbi wa atubu. Imam used that word, literally translated in that from Arabic into English. What it basically means is that Arabs used to use that word, that sentence, when something so horrible they saw, these were the emotions that they could express. Then may your mother cry on your... Imam said, do you know what you just said? Why was Imam saying with such emotions? It's just like that. How would you feel? Sorry bhai, theek hai. We say like Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh to Allah subhanahu wa ta'ala that way. امام نے کہا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کہا ہے؟ توبہ کی شرائطیں، توبہ ایسے نہیں ہو جاتی. توبہ نصوح کی شرائطیں، شرائط کو پورا کرو. کم سے کم انسان کو نادم ہونا چاہیے. کم سے کم ندامت ہونی چاہیے دل کے اندر. ندامت سے شروع کریں، نادم ہو. رسول کی ایک حدیث کے مطابق اگر نادم ہو جاتے ہیں، یہ توبہ کا سٹیپ ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے کہ نادم ہو جائیں. انسان اتنے پیارے خدا کی نافرمانی کرنے کے بعد ندامت کا بھی اظہار نہ کرے تو اس کی ماں کو اس کے جنازے پہ رونا چاہیے. حقیقت ہے. گناہ کبیرہ کو کر کے جب وہ معافی مانگنا چاہے اور کیا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور دل میں کوئی ندامت بھی نہ ہو، تو پہلے انسان کو نادم ہونا چاہیے. اس کے بعد جب وہ نادم ہو، اگر اس نے حقوق العباد کے حوالے سے کوئی گناہ کیا تو ان حقوق العباد کو وہ پورا کرے.
क्या मसलन अगर मैंने आपकी तौहीन की माज़ल्लाह और एक मोमिन की तौहीन, हमारे यहाँ अब यानी वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन अगर इंसान एक मोमिन की तौहीन करता है, ठीक है ना, एक मोमिन की तौहीन करता है तो वो वैसे ही है जैसे कोई शख्स जाके खाना काबा को माज़ल्लाह लात मारे, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक। यानी वो अमल कितना ख़राब है, how bad and worse that action is. What is the ugliness of that action when somebody dishonors a mu'min? It's the same ugliness as if somebody was to go and kick Khana Kaaba Mazallah. How ugly is that action? If I have, for example, insulted you, if I want to do tawbah, first I have to be nadim. I have to cry. I have to be sad. I have to regret. Then I have to go and find you and I have to say to you, please can you forgive me? Not just like that. Not just like, please forgive me. I have to bring myself low in front of you. One of the friends of the Imam did something, the long story, make it short, did something. Imam said, I'm not going to look at you, I'm not going to give you any time until and unless you go and ask for forgiveness from that person. The person said, that person is very far and I won't be able to reach in time. Imam said, don't worry. He got him there miraculously. He got to the door, he knocked on the door. The person comes out, he says, I am sorry for what I did to you. The person says, it's okay, I forgive you. He said, no, I have to go back to the Imam. This is not how it's going to happen. He lies down on the ground, puts his face on the ground and tells the person to put his foot on his face. And then he says, oh Allah, be my witness that I ask for a sincere apology from your slave and this person is forgiving me. And he goes back to the Imam, Imam accepts him. Right? So if there's anything to do with the rights of the people, we have to give them. If it has to do with the right of Allah subhanahu wa ta'ala, we have to give him that too. Alhamdulillah, you are all of you are so beautiful. You are, your souls are thirsty. You have potential. The way you listen and what Allah subhanahu wa ta'ala gives me to convey to you, the sustenance that you are able to get, the rizq-e-manawi that you are able to get is amazing. I'm always amazed when I'm in front of you. We don't, time goes by, we don't even realize how long it has been. I want to go and tell you like so many things, but it just, time runs out. There's one more thing, and maybe I don't think we'll be able to conclude. The rights of Allah subhanahu wa ta'ala, what is one of his rights is namaz. Namaz and fasting is his right, right? And then many other rights that he has. If I have missed my prayer, right, and it happens that people, end up missing their prayer. अगर मैंने नमाज को कज़ा किया है, जानते बूझते कज़ा किया है, तो नमाज को जानते बूझते कज़ा करना गुनाहाने कबीरा में से। साथ है, गुनाहाने कबीरा क्या है आपको पता है। शराब पीना गुनाहाने कबीरा में से, खंजीर का गोश्त खाना गुनाहाने कबीरा में से, गीबत करना गुनाहाने कबीरा में से। गुनाह कबीरा वो गुनाह होता है जिसमें हदीस और कुरान की निगाह से हतमी तौर पे, यकीनी तौर पे रोज़े माशर में अज़ाब है। A greater sin is that sin which the tradition and Quran is definite about, is clear about, the clarity is there that on the day of judgment the punishment will be given to that person. Okay? अगर मैंने नमाज को कज़ा किया है, मैंने एक गुनाह कबीरा को अंजाम दे दिया, अब मैं माफ़ी कैसे मांगूंगा? इसी तरह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वातूब बोले? नहीं, अभी मैं क्वालिफाई ही नहीं होता इस जुमले को अदा करने के लिए। मैं क्वालिफाई कब होऊंगा? जब मैं कज़ा नमाज को पढ़ लूंगा। साथ है, जब मैं कज़ा नमाज को पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं क्वालिफाई होता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास एप्लीकेशन डालने के कि
मुझे माफ़ कर दे। साथ से है ना, जो हमारी नमाजें मिस हुई हुई है ना, उसको हम किस तरह से तौबा मांग सकते हैं? जब हम उस राइट को पहले खुदा को दे के कज़ा पढ़ के, फिर हम उसकी कज़ा पढ़ने के बाद कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा, है ना। उससे पहले इंशाअल्लाह अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, ये हम क्यों कहते हैं बगैर पढ़े? क्यों कहते हैं? किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमारे मुताबिक उसे माफ़ कर देना चाहिए, है ना। हमारे मुताबिक मेरे ख्याल में अल्लाह मियाँ मेरी अगर मैं नमाज पूरी नहीं पढ़, मैं कज़ा नहीं पढ़ूंगा, मुझे माफ़ कर देगा। अगर ये मेरा ख्याल रोज़े माशर में गलत निकल आया, फिर मुझे तो वो करना चाहिए ना जो रसूल ने कहा है, जो नबी ने कहा है, जो आइम्मा ने कहा है। उन्होंने हमें ये बताया कि अगर नमाज कज़ा हो जाए, नमाज को उसको पढ़ने के बाद, मैं इमाम अली की बातें बता रहा हूँ, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को वापस करना तौबा का हिस्सा है ना, कि अल्लाह में माफ़ कर देगा। हाँ वो रहमान है, वो रहीम है, लेकिन वो रहमान किस जगह पे है? साथ रहिएगा, बस ख़त्म है, almost done. Where is the Rahman? In the day of judgment or in this world? In this world. In this world is Rahman. You are a kafir, you are a fasik, you are a fajr, you are a Christian, you are a Jew, whatever you are, you are an atheist, you want food, we'll give it to you. If you try hard enough, whatever in this world you want, we will give it to you. You want money? Try hard, make a goal, be persistent, get educated, take the degree, do the business, go in that path, give your blood and sweat, give your time, you will get money. We will not hold your money because you don't believe in me. It's okay. Ye Rahman hai. You don't pray, it's okay. I'll still give you money, I'll still give you food, I'll still give you everything. You call yourself a Muslim and you don't pray, it's okay. You ask me anything, I'll give it to you. You want kids, I'll give it to you. You want a job, I'll give it to you. What do you want? Ask me. And I even give you the wasilas. I give you 14 Masumin alayhi salam. You can use them as wasila to ask me for anything, I'll give it to you. You take the wasila of Imam Ali alayhi salam, ask me, you want a job, I'll give it to you. You want awlad, I'll give it to you. Yes or no? This is for this world. In the hereafter, he is Rahim. Rahman means entirely merciful, and Rahim means especially merciful. Meaning what? On the day of judgment, it's not going to be judging, it's not going to be like this. Oh, you didn't pray, go ahead, Bismillah, to heaven. You committed atrocities, Bismillah, no worries, I'll give you food there, I'll give you all of the blessings. It's okay, go. You killed innocent people, it's okay, go. You martyred Masumin alayhi salam, go. You did ghibat, you lied, you cheated, you took the rights of people, you were not merciful to your family members, you broke the relations with others, go ahead, it's okay, go to heaven. You broke your fast, you didn't go to heaven, it's okay. That is the special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, heaven, that belongs to the ones who earned it. There are conditions for that. Conditions have to be met. We have to realize that. And this month is the best month to ask for forgiveness properly, and Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. But it has to be step by step. Okay? And then another thing Imam Ali said was that take the meat that you have developed on your bones by the pleasures of the sin, by the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, and melt it from your bones. वो जिस्म जो आपने खुदा की मेरे लिए भी, मैं सिर्फ वो इमाम की बात बता रहा हूँ, कि वो उस जिस्म पे जो आपने गोश्त चढ़ाया है खुदा की नाफरमानी करके, उसकी नाफरमानी में जिंदा रह के जो गोश्त चढ़ाया है, ये क्या बात है?
بس میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری جو بہنیں ہیں، خدا کا حق ہے کہ خدا کا حق ان پر یہ ہے کہ وہ حجاب اور اسلام کے لباس میں گھر سے باہر جائیں. نامحرم کے سامنے وہ ایک لباس جو اسلام کا لباس ہے اس کو پہنے. یہ باتیں دیکھیں آقا صاحب کڑوی نہیں ہے، یہ میٹھی باتیں، اس کو ہم کڑوا بنا سکتے ہیں. اپنے ذہن میں اگر یہ آپ لے کے رہیں کہ میں معاذ اللہ میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگر میں ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو جو میرا بعد کا جو یہاں پہ میں جو قدم رکھوں گا نا ممبر کے بعد، وہ جہنم میں ہوگا. اس ممبر پہ بیٹھ کے جو رسول خدا کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جاتا، دین و اسلام کی طرف نہیں لے کے جاتا، ان کو نہیں ڈراتا، ان کو جو ہے وہ ان کی اصلاح نہیں کرتا، وہ شخص اگر اپنی طمع کی خاطر، لوگوں کی طمع کی خاطر اور ان کے خوف کی خاطر اور پیسے کی خاطر لوگوں کے سامنے آ کے اس ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے، وہ جب پاؤں اپنا پہلے رکھتا ہے تو وہ جہنم میں ہوتا ہے. اور اگر وہ حق ادا کرتا ہے جو لوگوں کو چاہیے، اس کا حق ادا کرتا ہے خدا کے حوالے سے کہ جو دین ہے ان کو چاہیے، تو جب وہ پہلا قدم بعد میں رکھتا ہے تو وہ جنت میں ہوتا ہے حدیث کے مطابق. مجھے یہاں پہ جنت اور دوزخ نظر آ رہی، یہاں پہ جنت اور دوزخ ہے. آپ اپنی اپنی قبر میں چلے جاؤ گے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی خاطر کہ آپ کیا سمجھو گے، میں اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا. جو ہماری بہنیں، یہ خدا کا حق ہے کہ آپ وہ لباس پہنے جو خدا نے آپ کو بچایا ہے. اگر وہ لباس پہن کے آپ گھر سے باہر نہیں، اگر وہ بغیر اس لباس کے جو اسلام کا لباس ہے باہر نکلتی ہیں، تو یہ پورا باہر نکلنا گناہ کی حالت ہے. اس گناہ کی حالت میں جو کھانا آپ نے کھایا، جو جسم کے اوپر وہ گوشت بنا، امام کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ نے اپنے جسم کے ساتھ اس گناہ کی حالت میں جو جسم کے اندر لے کے گئے ہیں جس سے آپ کا گوشت بنا ہے، اس کو اب ریاضت کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اس جسم کے اوپر سے اس گوشت کو گلاؤ. جو ہماری جو ہے وہ ایک مسلمان کی طرح سے ہمیں لگنا چاہیے. اگر ہم مسلمان کی طرح نہیں لگ رہے، وہ باقی سارا وقت جو ہم نے استعمال کیا ہے اور جو کھانا کھایا اور جو ہمارے جسم پہ جو ہے وہ خون بنا اور جو گوشت چڑھا، امام کہہ رہے ہیں اس کو جلاؤ، اس کو پگھلاؤ. یہ ہوتا ہے گناہ کی حالت میں رہنا. ٹھیک ہے، یہ توبہ جو ہے یہ ایکسیسیبل ہے، میں اور آپ کر سکتے ہیں. صرف کیا ہے، وہ جو شروع کی ندامت ہے نا، وہ اچھی ہونی چاہیے، وہ اچھی ہونی چاہیے. انسان کو حقیقتاً یہ نہ ہو کہ اچھا تم نے کہا ہے نا تو میں نہیں کرتا. ایسے ہوتا ہے نا، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں یار آقا نماز پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کہتے ہیں تو نے کہا ہے نا میں نہیں کروں گا، میں نے تمہاری بات نہیں ماننی ہے نا. ایسا ہوگا، دیکھا آپ نے. آقا جو اگر بندہ کوئی آپ کو امر پہ معروف نہی منکر کرے، وہ نہیں کہہ رہا اگر آپ اس کے کہنے پہ عمل کر لیتے ہیں، آپ نے خدا کے کہنے پہ عمل کیا. صحیح ہے. تو آپ صاحب باقی کے بہت سارے اور سٹیپ ہیں، مولانا صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاتے رہیں گے. آپ کو ہم نے صرف پیاسا کرنا تھا، میرے خیال سے پیاس آپ کو تقریباً تھوڑی بہت ہی جی لگ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں خدا اس دنیا کے اندر توبہ کے دروازے جو ہے اس ماہ کے اندر اس نے کھولے ہوئے ہیں. کوئی بھی ہم نے گناہ کیا ہو اس کے در کو ہم جو ہے وہ دستک دے سکتے ہیں. Whatever sin that we have committed, we can go to the door of Allah subhanahu wa ta'ala and we can ask for true forgiveness. He will forgive us. This is my Lord, this is my Mawla, this is my Creator. He is the most beautiful thing in this universe. He is the most lovely of things in this universe. He's the being that should be loved the most. He's the being who should be thanked the most. He is the being that should be obeyed the most. This is my Creator, this is my Mawla, and He is also yours. Okay? I'm talking about Allah subhanahu wa ta'ala. And through Allah subhanahu wa ta'ala, He's given us the best of His creations. The best of His creations are Aimam Masumin alayhi salam that we are in love with. Yes? We are in love with Aimam Masumin alayhi salam, and this love is innate love that is inside of us. Right? In the month of Ramadan, this is also a very good time for us to reconnect to our Aimam.
because we have purity, and with that purity we can connect to them. ٹھیک ہے. تو inshallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala will bless you and bless me in this holy month, and that as we go along in this month, your taqwa will inshallah increase, right? You have already felt the honor of being the guest of Allah subhanahu wa ta'ala. You are honorable, you are the guest of Allah subhanahu wa ta'ala. He is going to give you the dastarkhan of Quran, of dua, of forgiveness, of you having the ability to give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and many other things as well in this month that He will be giving that to you for your soul. Please try to have the fast of the soul. Please try to have the fast of the thoughts, right? And remember that you're not just this body, you are the soul, and that soul is who you are. Take care of the needs of that. In this month, do the dua. What was dua? I'm trying to conclude. What was dua? It's calling on Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, and ad'uni fastajib lakum. He says that you call on me, I will definitely answer you. He always says yes. جب اس نے آپ کو ہاں کر دی, اس کے بعد جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو جو وہ آپ سوال پوچھتے ہیں تو اس کو جانے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. آپ جانے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. جب آپ جانیں گے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سوال کا آپ کو دے گا. لیکن اگر ہم اپنے لیے کوئی بری چیز مانگ لیں, خدا کبھی ہمیں وہ بری چیز نہیں دے گا. اس طرح سے جس طرح اگر میں کہوں کہ خدایا میرا وہ 2 منٹ ہے, خدایا میرا وہ رزق بڑھا دے جو میں حرام کے وسائل سے اکٹھا کر رہا ہوں, یہ دعا پوری ہوگی؟ میرے اس رزق میں اضافہ کر دے جس رزق سے میں نے ابھی خمس نہیں نکالا. اگر وہ رزق زیادہ ہو جائے گا تو پھر زیادہ خمس لگے گا, زیادہ خمس لگے گا تو پھر زیادہ ہم پرابلم میں آئیں گے. اللہ میں اس رزق کو کیا کرے گا؟ بڑھائے گا. اگر وہ آپ سے پیار کرتا ہے تو رزق کو کم کرے گا تاکہ آپ مصلی بچھائیں, اس کے سامنے جائیں, سر کو ٹیکیں, کہیں خدایا مجھے معاف کر. اگر اس صحت سے ہم خدا کی نافرمانی کریں گے تو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں صحت دے, وہ ہمیں بیمار کر دے گا تاکہ اس بیماری کے اندر ہمارے گناہ دھلیں, ہم اس کو یاد کریں اور اس کے نزدیک آئیں. ایسا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہ بھی دے گا. اپنے جو صحیح سوال وہ کریں, توبہ کے جو ہے وہ دروازے کھولیں. آپ کو عرض کیا آج کی توبہ کیسے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے اس دنیا میں ہر کسی کے لیے, دوسری دنیا میں اس کے جو رحمانیت ہے وہ خاص ہے, اس کو اس دنیا میں ہمیں ارن کرنا ہے. اور یہ ماہ وہ ماہ ہے جس میں آپ ارن کر سکتے ہیں. جتنا ارن کرنا چاہیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.